بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تمام بڑوں کو میرا پیارا سا سلام اور تمام چھوٹوں کو میری محبت اور شفقت پہنچے۔ جی ناظرین، جیسے کہ آپ کو میرے تھمبنیل سے پتہ چل گیا ہوگا کہ آج میں آپ کو ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے کچھ اہم باتیں بتانے والی ہوں۔ 14 فروری کا دن 14 فروری کا دن پوری دنیا میں بڑے ذوق و شوق سے منایا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ دن غیر مسلموں کا ہے، وہ لوگ اس دن کو بہت ہی اہتمام سے مناتے ہیں۔ ان کا دیکھا دیکھی میں اب تو مسلمان بھی یہ دن بہت ذوق و شوق سے منانے لگے ہیں۔ خاص کر نوجوان طبقہ اس دن کو منانے کے لیے بہت خوش ہوتے ہیں اور بہت پیسے خرچ کرتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ اس دن کو منانے کے کتنے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ویلنٹائن کا مطلب ہے محبت بانٹنے کا دن، یعنی غیر مسلم اس دن ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، چاہے وہ گرلز ہو یا بوائز ہو، چاہے وہ کسی اجنبی کے ساتھ ہو یا میاں بیوی ہو، کچھ بھی ہو، اور جو ہے وہ کسی رشتے میں بھی نہ ہو تب بھی وہ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ کسی اجنبی سے دوستی ہو جاتی ہے اور پھر اس کو 14 فروری کو کوئی تحفہ دے کے یہ دن منایا جاتا ہے۔ اب یہ غلط کام پاکستان اور بہت سارے اسلامی ممالک میں بھی ہونے لگا ہے۔ یہ بہت قدیم زمانے کی بات ہے کہ فرانس کے ایک حکمران نے جب یہ دیکھا کہ فوج میں شادی شدہ لوگ زیادہ دلچسپی نہیں لیتے اور زیادہ جنگ میں شرکت نہیں کرتے، یعنی اپنی شادی شدہ زندگی میں اتنے زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں کہ وہ جنگوں میں حصہ نہیں لے پاتے، تو اس نے ایک قانون بنایا کہ اب کوئی شادی نہیں کرے گا، بلکہ ایک جگہ اس نے مقرر کی کہ اس تاریخ کو وہاں سارے نوجوان آئیں گے اور کوئی بھی اپنے پسند کا لڑکا یا لڑکی کے ساتھ 1 سال تک رہ سکتے ہیں، اور اگلے سال یعنی 14 فروری کو اسی طرح دوبارہ سب لوگ آئیں گے اور پھر وہ اپنے جوڑے تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی کوئی اور لڑکا کسی اور کے پاس اور کوئی اور لڑکی کسی اور کے پاس جا سکتی ہے۔ تو اس طرح عیسائیوں کے ایک پادری ویلنٹائن کو یہ بات بہت بری لگتی تھی اور ناگوار گزرتی تھی، کیونکہ ہر مذہب میں حیا کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہر مذہب جو ہے وہ شرم و حیا کا درس دیتا ہے، لیکن اس حکمران نے ساری شرم و حیا کی حدیں توڑ دی تھی، تو پادری کو بہت زیادہ ناگوار گزرتا تھا۔ وہ وہاں سے فرانس آئے اور لوگوں کو تعلیمات دینے لگے اپنی دینی، اور اس کے بعد لوگوں کا دل جو ہے شادی کی طرف دوبارہ سے لانے لگے، کیونکہ اس کی وجہ سے خاندانی نظام تباہ اور برباد ہو رہا تھا، نہ کسی کے باپ کا پتہ نہ کسی کی ماں کا پتہ۔ تو اس طرح جو ہے انہوں نے لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا۔ جب یہ بات حکمران کو پتہ چلی تو اس نے اس پادری کو قید میں ڈال دیا، لیکن ہوا یہ کہ لوگوں کو شعور آ گیا اور پھر لوگ اس کی یاد میں 14 فروری کا دن منانے لگے۔ اس دن کے بعد سے آج تک یہ 14 فروری کا دن عیسائی مذہب کے لوگ مناتے آئے ہیں، لیکن مسلمانوں کو اس بات کی کوئی نالج نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے وہ بھی ان کا دیکھا دیکھی بنانے لگ گئے ہیں، لیکن ان لوگوں کو اس غلط راستے پہ لے جا کر اس دن کو منا رہے لوگ، خاص طور پر مسلمان، جبکہ وہ پادری تو خاندانی نظام کا حامی تھا، شادی کے حق میں تھا۔ البتہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ہدایت کے راستے پہ رکھے اور ہماری اولادوں کو بھی، آمین۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں۔ کچھ نوجوان اپنی جو ہے باتوں میں لے کر لڑکیوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور وہ بن بھی جاتی ہیں ان کی دولت دیکھتے، خوبصورتی دیکھ کے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلامی اقتدار میں رہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری لیمٹس کیا ہیں، اور اپنے آپ کو ہمیں اسلامی حساب سے چلانا چاہیے۔ اس لیے اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ آج اگر ہم کسی لڑکی کے ساتھ ایسا کریں گے تو کل کوئی ہماری بہن، بیٹی، بیوی کے ساتھ بھی اس طرح کرے گا۔
اس لیے ہم سب کو اسلام پہ چلنے کی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اور ہماری جو نوجوان نسل ہے خاص طور پر اس کے لیے دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، کیونکہ وہ لوگ جو ہے بہت زیادہ نوجوان نسل بہرا روی کا شکار ہو رہی ہے۔ آج کل کی جو میڈیا ہے اس کو غلط طور پہ پیش کرتی ہے، اور جو نوجوان نسل ہے وہ اس کو غلط پک کر رہی ہے۔ اس وجہ سے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دین اور دنیا دونوں سنوار دے اور آخرت میں ہمیں اچھا اجر دے، آمین۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے، یعنی اگر ہم مسلمانوں میں سے کوئی بھی کسی بھی قوم کی کوئی چیز اپناتا ہے تو وہ اسی قوم سے اس کا تعلق ہے۔ پیارے نبی نے صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے۔ تب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے مختلف ایونٹس کرتے ہیں جو کہ کرسچنس وغیرہ کے ہیں، تو وہ ہمیں سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خاص طور پر تاکید کی ہے اور منع فرمایا ہے ان سب چیزوں سے۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو پلیز لائک اور سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔